السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کرائم سٹوریز اور میں ہوں رابعہ شاہد۔ ورز آج کی سٹوری کافی اہم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر تو آپ بیف اور مٹن کے شوقین ہیں تو آپ کو ذرا الرٹ ہونے کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ لاہور کے بعد اب اسلام آباد میں بھی گدھے کا گوشت برآمد ہوا ہے۔ اس حوالے سے تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سما ڈیجیٹل کے نمائندے عامر مجید صاحب۔ السلام علیکم عامر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ویلکم ٹو کرائم سٹوریز۔ بہت شکریہ۔ عامر صاحب، لاہور میں تو سنا تھا، اب اسلام آبادی بھی اس میں شامل ہو گئے ہیں، تو کیا رپورٹ ہے؟ کون سے فارم ہاؤس سے گدھے کا گوشت برآمد ہوا ہے؟ جی رابعہ، اب یہ اعزاز اسلام آباد کو بھی حاصل ہو گیا ہے، اب لاہور اس میں تنہا نہیں رہا۔ اچھا ہوا کچھ یوں ہے کہ اسلام آباد فوڈ اتھارٹی ہے، اس نے ہفتے کی رات کو ایک مجسٹریٹ کی ساتھ موجودگی میں ایک چھاپا مارا ہے۔ ایک فارم ہاؤس ہے، تھانہ سنجانی کی حدود ہے، وہاں پر چھاپا مارا گیا۔ وہاں سے 1000 کلو 25 من گدھے کا گوشت اور کچھ 45 گدھے وہاں سے برآمد کیے گئے ہیں، اور ایک غیر ملکی شہری جو کہ چینی شہری ہے اس کو وہاں سے گرفتار کیا گیا ہے۔ اس کا نام زونگ وی ہے۔ اس نے بتایا ہے کہ وہ 90 دن کے وزٹ ویزے پر پاکستان آیا تھا، اور جو ابتدائی تحقیقات ہیں اس میں جو اس کا بیان لیا گیا ہے، اس نے بتایا ہے کہ اس سلاٹر ہاؤس میں بیسیکلی اٹ واز اے سلاٹر ہاؤس، ٹھیک ہے، جہاں پر پورے پنجاب سے، اس کے علاوہ آزاد کشمیر سے اور خیبر پختونخوا سے جو ہے وہ گدھے لا کر وہاں پر جو ہے وہ ذبح کیے جاتے ہیں۔ اچھا، وہاں پر جو گوشت برآمد کیا ہے پولیس نے مجسٹریٹ کی موجودگی میں، وہ پیک تھا باقاعدہ تھیلیوں میں، مطلب جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک بڑی نفیس طریقے سے اس گوشت کو جو ہے وہ پیک کیا گیا تھا۔ تو اس سے ایک تاثر یہی جاتا ہے کہ اس گوشت کو بھی جو ہے وہ ایکسپورٹ کیا جانا تھا۔ اگر ہم عام طور پر مارکیٹ میں گوشت لینے کے لیے جائیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ گوشت جو ہے وہ کھلا ہوا ہوتا ہے، تھیلیوں میں کاٹ کر بنا کر ہمیں دے دیا جاتا ہے۔ اچھا چلیں، اگر ہم سٹورز پہ بھی چلے جائیں تو وہاں پر بھی گوشت جو ہے وہ کھلا ہوتا ہے، اس کے بعد اس کو کاٹا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کی پیکنگ کی جاتی ہے۔ لیکن وہاں سے جو گوشت برآمد کیا گیا ہے وہ تھیلیوں میں بڑی نفاست کے ساتھ پیک کیا گیا تھا۔ تو ایک تاثر جاتا ہے کہ شاید اس گوشت کو بھی ایکسپورٹ کرنا مقصود ہو، ٹھیک ہے۔ تو لیکن یہ ایک بڑی خبر ہے، جو پاکستانی شہری ہیں وہ یقیناً اس پر بہت سوالات بھی کر رہے ہیں، لیکن آپ کے ذہن میں بھی بہت سارے سوالات ہوں گے، اور ہم نے اس پر بڑی ڈیٹیلڈ انویسٹیگیشن کی ہے۔ ٹھیک ہے، اب آپ ہم سے اچھا، جیسے لاہوری تو لاہوریوں کا ہوتا ہے کہ کھابے ہوتے ہیں، اسلام آبادی بھی تھوڑے برگر ٹائپ ہوتے ہیں لیکن کھاتے وہ بھی ہیں، تو ان کے لیے آپ کا کیا ایکسپیرینس ہوگا؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ انہیں کیسا لگا ہوگا یہ سن کے؟ میں نے کبھی گدھے کا گوشت نہیں کھایا رابعہ، میں نے خود نہیں کھایا، میرے لیے ویسے ہی بچے تھے۔ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ دیکھیں، گدھے کا جو گوشت ہوتا ہے وہ جو عام جانور ہے اس کے مقابلے میں تھوڑا سخت گوشت ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کی وجہ یہ ہے کہ گدھا چونکہ محنت کش جانور ہے، بڑی محنت کروائی جاتی ہے اس سے، تو اس کا جو گوشت ہے اس کے اندر چربی وغیرہ ہوتی نہیں ہے، گوشت عموماً سخت ہوتا ہے۔ اچھا، اب ہوتا کچھ یوں ہے کہ اس کے اندر اسمیل بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ مسالے دار جو کھانے ہوتے ہیں، جس طرح میں زیادہ کہوں گا جو باربیکیو آئٹمز ہوتے ہیں، جس میں آپ کہہ سکتی ہیں کباب ہو سکتے ہیں، جس طرح سیخ کباب ہو سکتے ہیں، گولا کباب ہو سکتے ہیں، چندن کباب ہو سکتے ہیں، تو اس کے اندر ایک مقدار شامل کی جا سکتی ہے گدھے کے گوشت کی۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ بھی آتا ہے کہ گدھا سستا ہے یا گائے سستی ہے، تو اس کے اندر دو چیزیں ہیں جی، اس پر ہم نے ایک ڈیٹیلڈ انویسٹیگیشن کی ہے۔ ہمارے کچھ دوست ہیں وہ گدھے کی خرید و فروخت کا کاروبار کرتے ہیں۔ اچھا، اب یہ کاروبار کیوں کرتے ہیں یہ بھی آپ نے مجھ سے سوال کرنا ہے، لیکن میں آپ کو پہلے یہ تفصیل بتا دوں کہ انہوں نے بتایا کیا ہے، ٹھیک ہے، کہ گدھا 50,000 روپے سے 2.5 لاکھ روپے میں فروخت ہوتا ہے، مطلب 50,000 سے 2.5 لاکھ روپے میں۔ اچھا، اس مقابلے میں اگر آپ گائے دیکھیں کہ اگر فار انسٹنس 2 من کی اگر گائے ہے، بچڑا ہے، بچڑی ہے، وہ اس کا ریٹ ہے 1 لاکھ روپے، ٹھیک، 1 سے آنورڈ۔ ہاں، اب یہاں پر ایک اور بات آ جاتی ہے کہ وزن، گدھے کا وزن کتنا ہوگا اور گائے کا وزن کتنا ہوگا۔ گائے کا وزن گدھے سے زیادہ ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو گدھا 50,000 سے 2.5 لاکھ روپے میں فروخت ہو رہا ہے، اس گدھے کی بھی اقسام ہے، لاگر قسم کا گدھا۔ بیسیکلی وہاں پر جو منڈیاں لگتی ہیں، جو ہماری بات ہوئی ہے ہمارے دوستوں سے، وہ بتاتے ہیں کہ
کوئی بھی اپنا صحت مند گدھا جو ہے فروخت نہیں کرتا, کیونکہ صحت مند گدھا ان کے لیے بزنس کے کام آتا ہے, اچھا مطلب وزن اٹھانے میں. ہاں جی. یہ عموماً وہ والے گدھے ہوتے ہیں جو بالکل ہی لاغر ہو جاتے ہیں, جن کا کوئی کام نہیں رہ سکتا, وہ بوجھ اٹھانے کے قابل نہیں رہ جاتے اور مالکان پر خود بوجھ بن جاتے ہیں, تو مالکان ان کو بیچ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اب جیسا میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ خرید و فروخت کے کاروبار, اب یہ خرید و فروخت کا کاروبار ہے کیا؟ اچھا, یہ خرید و فروخت کا کاروبار حکومت کی سرپرستی میں ہوتا ہے, بلکہ حکومت اس کے اندر ڈائریکٹلی انوالو ہے. اچھا, پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کی رپورٹ ہے 2025 کی, جس میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان میں گدھوں کی پیداوار میں بھی اضافہ ہوا ہے. 5.9 ملین سے بڑھ کر 6.0 ملین گدھوں کی جو ہے وہ پیداوار ہو گئی ہے. اب اس کے پیچھے ایک ریزن ہے. ہاں جی. اب وہ ریزن اگر اب ہم اس کو کریدنا شروع کریں نا, تو 2017 کی ایک رپورٹ ہے منسٹری آف کامرس کی, جس میں منسٹری آف کامرس نے بتایا کہ گزشتہ 4 سالوں میں, مطلب 2017 سے پیچھے 4 سالوں میں, پاکستان سے 1.5 لاکھ گدھوں کی کھالیں ایکسپورٹ کی گئیں, چائنا ایکسپورٹ کی گئیں, اور اس سے اچھے خاصے پیسے بھی کمائے. ٹھیک. اچھا رابعہ, اب تھوڑا اور قریب آ جاتے ہیں. جی. رواں سال اپریل میں وفاقی وزیر ہیں رانا تنویر حسین, انہوں نے ایک بیان دیا تھا. انہوں نے یہ بتایا تھا کہ گوادر کے اندر حکومت گدھوں کے لیے کچھ فارم ہاؤس جو ہے وہ بنانے جا رہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے علاوہ وزارت خوراک و تحفظ نے جو ہے وہ کمیٹی کو یہ بھی بتایا تھا, آج سے 4 ماہ قبل یہ میٹنگ ہوئی تھی, اور اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ ایک چینی کمپنی کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے, اور پاکستان جو ہے وہ گدھے کی کھالیں اور ہڈیاں ایکسپورٹ کرے گا چائنا. ٹھیک ہے. اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو چینی کمپنی ہے اس سے معاہدہ ہوا پاکستان کا, وہ پاکستان سے کھالیں اور ہڈیاں خریدے گی, تو گوشت کہاں جائے گا؟ بالکل, گوشت پاکستان میں ہی رہ جائے گا. دیٹس اے کوسچن. اچھا, اب راول پنڈی میں سلاٹر ہاؤس, وہاں پر گوشت پیک ہو رہا ہے. وہ گوشت وہاں سے اگر خنجراب ٹاپ کا اگر آپ راستہ لیں تو میرا خیال ہے 15 سے 16 سے 17 گھنٹے لگتے ہیں بائی روڈ, وہ گوشت چائنا پہنچایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اب گوادر سے تو صرف اور صرف جو ہے وہ کھالیں اور ہڈیاں جائیں گی, تو گوشت کہاں جائے گا؟ تو یہاں پر ایک سوالیہ نشان ہے کہ چائنا میں گدھے کی گوشت کی ڈیمانڈ نہیں ہے, صرف کھالیں اور ہڈیوں کی ڈیمانڈ ہے. اچھا, تو عامر صاحب, چائنا میں گدھے کی کھالیں اور ہڈیاں کیوں ایکسپورٹ کی جا رہی ہیں, اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ اس کا جواب جان کر آپ کو تھوڑا سا برا ضرور لگے گا. کیوں؟ کیونکہ گدھے کی کھالوں میں جو ہے وہ جیلیٹن ایک ہوتا ہے, اور جو چائنا میں جس کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے. اچھا, یہ جیلیٹن جو ہے وہ کریمیں بنانے کے لیے, یہ جو کریمیں خواتین لگاتی ہیں, اب خواتین ہی مرد بھی لگاتے ہیں, وائٹننگ کریمز یا ڈفرینٹ قسم کی جو کریمز ہیں وہ بنانے میں کام آتا ہے. ہوتا کچھ یوں ہے کہ گدھے کی کھال کو ابالا جاتا ہے, پھر اس سے یا تو ٹیبلٹس بنائی جاتی ہیں, پاؤڈر بنایا جاتا ہے, یا پھر مایا شکل میں ہی ایک دوا تیار کی جاتی ہے جس کا نام ایجیاؤ ہے. اور یہ ایجیاؤ جو ہے یہ چائنا میں کافی مقبول دوائی ہے, اور اسی دوائی سے جو ہے وہ کاسمیٹکس کی مختلف پروڈکٹس جو ہیں وہ تیار کی جاتی ہیں, اور کافی یہ مہنگی پروڈکٹس ہیں, اور یہ چائنا میں کافی منافع بخش کاروبار ہے. اب ایسا نہیں ہے کہ گدھے پاکستان سے یا گدھے کی کھالیں جو ہیں وہ پاکستان سے ہی جاتی ہیں چائنا, بلکہ جو ہمسایہ ممالک ہیں انڈیا, بنگلہ دیش, افغانستان, وہاں سے بھی گدھے کی کھالیں جو ہیں وہ چین جو ہے ایکسپورٹ کی جاتی ہیں. اب رابعہ, میں جیسے آپ کو بتایا کہ مسئلہ عقائد کا ہے, ہمارے عقائد میں ہم نہیں کھاتے گدھے کا گوشت, لیکن جو چینی عوام ہے ان کا ماننا یہ ہے کہ وہ چونکہ گدھا, اس سے ان کو کوئی منافع نہیں ہو سکتا, جس طرح وہ کہتے ہیں گائے ہے وہ دودھ دیتی ہے, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم گائے کو ذبح کر کے اس کا گوشت استعمال نہیں کریں گے, لیکن ہم جو اس طرح کے جانور جیسے گدھا ہو گیا, کتا ہو گیا. اور آپ کو ایک اور مذائقہ خیز بات بتاؤں کہ اگر آپ گلگت ہنزا چلی جائیں جو کہ بارڈر ٹچ کرتا ہے خنجراب ٹاپ سے, تو وہاں پر آپ کو نہ تو گدھے ملیں گے نہ تو آپ کو وہاں پر کتے ملیں گے. وہاں کے جو شہری ہیں وہ عام طور پر جو کتا ہے اور گدھا جو ہے اس کو پکڑ کے جا کے 5,000-10,000 روپے میں کتا فروخت کر دیتے ہیں, اور اسی طرح گدھا بھی 20-30 ہزار روپے میں جو ہے وہ فروخت کر دیتے ہیں. اچھا عامر صاحب, لاسٹلی اس واقعے کے بعد کیا ایکشن لیا گیا ہے؟
بالکل हुकूमत ने वो जो गोश्त है उसको अपने कब्जे में लिया है. ठीक है. पहले तो ये तस्दीक करनी है, वहाँ से बरामद तो हुआ है कि ये आया गधे का गोश्त है या नहीं. दूसरी बात यह है कि जो सबसे अहम बात है कि हुकूमत सरकारी सतह पर ये कारोबार करने जा रही है, लेकिन जिस शख्स को गिरफ्तार किया गया है इसके पास ना तो गधों की खरीदो फरोख्त, ना ही उसकी गोश्त की फरोख्त, और ना ही खालें जो हैं, गधों की जो खालें हैं उसके एक्सपोर्ट के हवाले से उसके पास कोई भी ऐसी कोई दस्तावेज मौजूद नहीं है, कोई इसके पास लीगल कवर मौजूद बिल्कुल. बहुत शुक्रिया आमिर साहब स्टोरी शेयर करने का, और आप सबसे मुलाकात होती है नेक्स्ट स्टोरी में. तब तक के लिए बाय बाय.